اور ان کے کپڑے اور ان کے چہرے پر لپسٹک اور جلسہ تو آپ نے دین کے نام پہ کرایا، لیکن جلسے کے باہر نکل کے دیکھیے اس سے 10 گنا زیادہ آدمی وہاں تھے، لڑکیاں۔ اور ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، آج بھی دے دوں، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایسے خلط ملط تھے، قسم خدا کی ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے۔ ہنس رہے ہیں آپ، جو ہنس رہے ہیں وہ بھی ہوں گے۔ میں نے کتیا کہا ہے گھومنے پھرنے والی کو، اور اس کا پیچھا کرنے والے کو کتا کہا ہے۔ مجھے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا کہ مجھے بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، وہ تم جانو، وہ تمہارا کام ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جلسوں میں یہ حال ہوگا تو شادی میں کیا ہوتا ہوگا۔ سوچیے آپ، دین کے نام پر پھر بھی عورت احتیاط کرتی ہے، جلسے میں جا رہے ہیں۔ جب جلسوں میں یہ حال ہے، جلیبی کی دکانوں کا، چوڑی کی دکانوں کا، لپسٹک و کریم کی دکانوں کا، تو شادیوں کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ اور اس کا ہلکا سا نمونہ آج میں نے دیکھا تھا، بس میں عورتیں ٹھس رہی تھی بھیڑ بکریوں کی طرح۔ بجلی کے کھمبے کو آم کے پیڑ کے چند پتے آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے۔ آپ کی 2-4 عبادتیں آپ کو، آپ کی 2-4 نمازیں آپ کو مسلمان نہیں بنا سکتی۔ آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنی برانچ میں بھی آم ہو، شاخاؤں میں بھی آم ہو، ٹہنیوں میں بھی آم ہو، پتوں میں بھی آم ہو، پھل میں بھی آم ہو۔ آپ اس وقت مسلمان ہوں گے جب آپ کا اٹھنا بھی مسلمانی ہو، آپ کا چلنا بھی مسلمانی ہو، آپ کا سونا بھی مسلمانی ہو، آپ کا کھانا پینا بھی مسلمانی ہو، آپ کی شادی اور بیاہ بھی مسلمانی ہو۔ وہ صحابیہ کو دیکھو، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو اس کے گھر بھیجا، جاؤ تم فلاں گھر میں جاؤ اور اس کی بیٹی کو دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لینا، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو اس کے ماں باپ سے کہہ کر میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ یہ صحابی اس صحابیہ کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر سے لڑکی کی آواز آتی ہے، کون؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ اس لڑکی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، اس گھر میں اس اسلام کی ایک لڑکی رہتی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، جی وہ میں ہی ہوں۔ کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے اور آپ کے ساتھ وہ میرا نکاح کرانا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے اندر سے آواز دی، سنو، اگر تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، میرے گھر پہ اس وقت میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نہیں ہے، اگر تمہیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور وہ میرا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں دروازہ کھولتی ہوں، آپ ایک نظر میرا صرف چہرہ دیکھ لیجئے۔ گھر میں آنے کی اجازت میں آپ کو نہیں دوں گی، اس لیے کہ میں اکیلی ہوں۔ آپ ایک نظر میرا چہرہ دیکھ لیجئے، میرے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھ لیجئے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس کے بعد چلے جائیے اور اللہ کے نبی کو بتا دینا کہ میں پسند آئی ہوں یا نہیں آئی ہوں۔ ہاں، اگر نبی اکرم نے بھیجا تو میں کھول رہی ہوں، اور اگر اللہ کے رسول نے نہیں بھیجا ہے اور تم مجھے دیکھنے کے لیے ویسے ہی چلے آئے ہو تو اللہ کی قسم تم پر میری شکل کا دیکھنا حرام ہے۔ قیامت کے دن ہمارا تمہارا حساب ہوگا، میں تمہارا گریبان قیامت کے دن پکڑ لوں گی۔ اس آدمی نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں اللہ کی کبریائی کی قسم کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہیں دیکھنے بھیجا ہے۔ اس لڑکی نے دروازہ کھول دیا اور کہا کہ تم نے اب میرے چہرے کو دیکھ لیا ہوگا، یہ لیجئے میرے ہاتھ دیکھ لیجئے، ہتھیلیاں دیکھ لیجئے، اور میری زبان چل رہی ہے، میں گونگی بھی نہیں ہوں، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، میں اندھی بھی نہیں ہوں۔ یعنی آپ مطمئن ہو جائیے کہ میں گونگی نہیں ہوں، میں اندھی بھی نہیں ہوں، اور ہاتھ پیر دیکھ ہی چکے ہو، ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھ ہی چکے ہو، چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا، کہا کہ مجھے میرے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی بتانا ہے جناب محمد رسول اللہ کو بتاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل تک ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے صحابہ کی بیٹیاں، میرے بھائیوں، گھر میں آنے والے مہمان کو اپنے گھر میں ہی اندر داخل کرتی تھی۔ وہ شادی کے ارادے سے آ رہا ہے، پھر بھی وہ دروازہ کھول کر صرف
अपना शक्ल दिखाकर दरवाजा बंद कर दिया करती थी। आज हमारी बहनें सोचें, आज हमारी बेटियां सोचें कि जलसों का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आई ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या हम पूरे के पूरे दाखिल हैं? कैसा मजाक उड़ रहा है आज हमारा। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक बहुत गहरा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए। ये पानी का मान लीजिए जग है हमारे पास, और ये मान लीजिए पत्थर है। पत्थर को हमने पानी में डाल दिया, 2 दिन के बाद आप देख रहे हैं पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, आपने निकाला, पत्थर फेंक दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इसका? पानी में पत्थर डाला आपने, 2 दिन के बाद पत्थर निकाल कर फेंक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया और पानी ने पत्थर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पत्थर पानी के अंदर था, जब चाहा आपने पत्थर को पानी से निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए इस्लाम से हमारा। हम पर्दा मानते हैं और जब शादी की बात आई या अपनी बीवी को घूमने ले जाने की बात आई तो हमने उसको बेपर्दा कर दिया। यानी इस्लाम से हमने जैसे पानी से पत्थर निकाल के फेंक दिया, ऐसे ही हमने इस्लाम से अपने आप को अलग कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। ये पानी है, खाने वाला रंग होता है ना, रंग, कलर आपने देखा होगा, जर्दे में डलता है, पुलाव में डलता है, मिठाई में, जलेबी वगैरह में डलता है। वो रंग लेके आइए आप, 2 रुपए का, 5 रुपए का वो रंग इस पानी में डाल दीजिए। 2 दिन के बाद नहीं, सिर्फ 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लाल रंग जो डाला है आपने इस पानी में, पानी लाल हो गया। पीला रंग डाला है, येलो कलर, तो पानी पीला हो गया। ग्रीन कलर डाला है आपने तो पानी हरा हो गया। 1 मिनट के अंदर ही वो रंग पानी में घुल गया। जानते हो इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में ढाल लिया। दोनों ने, पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। मतलब समझ रहे हो? यही इस्लाम से हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए। अब पानी में जो रंग पड़ गया है, अब आप पानी से रंग को अलग करके दिखाइए, कर देंगे आप? नहीं कर पाएंगे। आपके बाप भी नहीं कर पाएंगे। पानी फेंकना पड़े, नाली में डालना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन पानी से रंग को आप अलग नहीं कर पाएंगे और रंग को पानी से भी अलग नहीं कर पाएंगे। यानी पानी न रंग को छोड़ने के लिए तैयार है, न रंग पानी को छोड़ने के लिए तैयार है। हम जब मुसलमान हो जाएं, कलमा पढ़ लें, इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो हमारा इस्लाम के साथ इस तरीके से कल्चर, इस तरीके से घुल मिल जाना चाहिए कि हमसे इस्लाम हटाया जाए तो ना हटे, इस्लाम को हमसे निकाला जाए तो ना निकले। यानी पानी और रंग की तरह हम हो जाएं, इस्लाम हमसे छीना जाए तो न छीने और इस्लाम से हमको छीना जाए तो हम दूर। ये होना चाहिए हमारा। हजरत सुमैया की तरह जब उनके पैरों को बांध दिया गया, हाथ को बांध दिया गया, तो नेज़ा उनकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया गया। लेकिन क्या कहती, अल्लाह मेरे ईमान की और मेरे इस्लाम की हिफाजत फरमाना। इतनी सख्त सजा देने के बावजूद भी न इस्लाम छोड़ रही है, न इस्लाम सुमैया से दूर हो रहा है, न सुमैया इस्लाम से दूर हो रही है। अबू जहल ने 2 ऊँट मंगाए, एक ऊँट का चेहरा पूरब की तरफ और एक ऊँट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया, और सुमैया का ये पैर इस ऊँट से बांधा, ये पैर इस ऊँट से बांधा, और सुमैया से कह दिया गया कि इन ऊँटों को भगा दिया जाएगा, तेरे बीच से 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। सुमैया मुस्कुरा के कहती है, अबू जहल जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। आए अबू जहल, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अबू जहल को गुस्सा आता है। आए सुमैया, तू नहीं मानेगी, तू इस्लाम नहीं छोड़ेगी। उसने आसमान पे नजरें डाली। अबू जहल कहता, ऊपर क्या देख रही है? ऊँट तेरे पैर तेरे इन ऊँटों से बंधे हुए हैं, सुमैया जल्दी से इस्लाम छोड़ दे। उसने क्या जवाब दिया? आए अबू जहल, ये जन्नत
یہ جنت جو مجھے دکھائی دے رہی ہے تجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے، اس جنت کی خوشبو میری ناک کو آ رہی ہے تجھے نہیں لگ رہی ہے۔ اے ابو جہل، جنت دیکھ کر بھی کوئی اسلام چھوڑ سکتا ہے؟ جلدی کر، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو میں یہ کوڑا اٹھا کر تجھے خود دے دیتی کہ جلدی مار۔ اے ابو جہل، قسم ہے اس رب کی عزت و جلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے، جلدی بھگا۔ ابو جہل کو غصہ آ گیا اور اس نے اونٹوں کو بھگا دیا۔ سمیہ 20 سے 2 ٹکڑے ہو گئی، اس کے جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، لیکن مسکراتی رہی، چہرہ صحیح سلامت بچ گیا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمیہ میں اسلام ایسے بس گیا تھا، اور اسلام میں سمیہ ایسی بس گئی تھی، نہ سمیہ اسلام کو چھوڑنے کو تیار تھی، نہ اسلام سمیہ کو الگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پانی میں رنگ کی طرح، نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے نہ پانی رنگ سے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہونا چاہیے، پتھر اور پانی کی طرح نہیں کہ جب چاہو ڈال دو اور جب چاہو پتھر کو نکال کے پھینک دو۔ اپنی منمانی شادیاں کرنا بند کرو، منمانی نماز پڑھنا بند کرو، منمانی روزے رکھنا بند کرو، منمانی عبادتیں بند کرو۔ میرے بھائیوں، جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ مسجد کے ذمہ داروں کی وجہ سے جائز نہیں ہو جائے گی۔ جو چیز جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کو ضروری سمجھ کر امام کی اقتداء کے اندر اگر نماز میں پڑھے گا اور مانگے گا اور اس وقت تک نماز کو پوری نہیں سمجھے گا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور قیامت کی صبح تک بدعت رہے گا۔ اس کو مسجد کا متولی چینج نہیں کر سکتا ہے، اس کو مسجد کا امام چینج نہیں کر سکتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ مسجد کی کمیٹی کا صدر، مسجد کی کمیٹی کا متولی اس کو اپنی منمانی سے پڑھوا تو سکتا ہے، امام کو مجبور تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو جائز کرنے کی ہمت اس کے باپ کی بھی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے اور غلط رہے گی، جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے اور قیامت کی صبح تک وہ صحیح رہے گی۔ اس لیے یاد رکھنا میرے بھائیوں، منمانی طور پر عبادتیں مت کرو، منمانی طور پر عبادتیں نہیں۔ جس مسجد کے اندر قبر ہوگی اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، رب کعبہ کی قسم نہیں ہوگی، اللہ کی قسم نہیں ہوگی، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، نہیں ہوگی۔ اگر قبر پہلے بنی تھی بعد میں مسجد بنی ہے تو مسجد کو ہٹایا جائے گا وہاں سے، اور مسجد پہلے تھی بعد میں قبر بنی ہے تو قبر کھود کر ہڈی گڈی جو بھی ملے اس کو منتقل دوسرے قبرستان میں کیا جائے گا، اور کچھ نہ ملے تو تھوڑی سی مٹی لے جا کر دوسرے قبرستان میں دفن کر کے اس کو زمین کے برابر کر کے مسجد کے حصے میں شامل کیا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ آپ کرو کہ وہاں پہلے مسجد تھی یا قبر تھی۔ اگر قبر تھی اور پھر مسجد بنی تو مسجد کو چینج کرو، اور اگر مسجد تھی بعد میں قبر بنی تو قبر سے مٹی نکال کر ہڈیاں نکال کر دوسرے قبر میں منتقل کریے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس مسجد میں قبر ہوگی اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ پڑھتے رہو۔ ایک بار میں بھی چلا گیا تھا اور بعد میں نماز پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا ارے ارے اس میں تو پہلے سے قبر، مجھے معلوم تھا لیکن پھر بھی بھول کے دوبارہ چلا گیا۔ میں گیا تھا، ذرا اکرام کا انتقال ہو گیا تھا تو میں ان سے ملنے، ان کے گھر والوں سے گیا تھا ملنے کے لیے، تو گیا، پھر اذان کی آواز آئی تو میں چلا گیا، جلدی میں تھا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے بعد احساس ہوا ارے یہ تو قبر تھی، تو بعد میں نے شری رام پور جلسہ تھا، پھر وہاں جا کے میں نے اس نماز کو دوبارہ دہرایا اور دوبارہ پڑھا۔ میرے بھائیوں پڑھیے آپ، میرا کام کہنے کا تھا میں نے کہہ دیا، جس مسجد میں قبر ہوگی اس مسجد میں نماز نہیں۔ دلیلیں دیتے رہو، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، آپ کے پڑھنے اور آپ کے کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، ہم تمام مسلمانوں کو اے اللہ اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے، پانی اور رنگ کی طرح اسلام ہمارے اندر پیوست کر دے، اسلام ہم سے نہ جدا ہو، ہم اسلام سے نہ جدا ہوں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علينا إلا البلاغ المبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ সকলে মজলিস শেষের